ہم نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ناز کے ساتھ, اب تم بھی ملا دو اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ. Thank you. Esteemed chairperson, chairman of the institution, Javed Iqbal Sahab, principal of the institution, Danish Public School, faculty members, teachers, parents, dear students. کافی مسرت کی بات ہے کہ مجھے بھی کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا. بہت ہی زبردست جو رنگا رنگا پروگرام آپ نے دیکھا, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہاں کس طرح کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, آل راؤنڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہو رہی ہے. بڑی مسرت کی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کے انتظامیہ, یہاں کے فیکلٹی ممبران, یہاں کے ٹیچر صاحبان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامات تھی, وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامات تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. زندگی کچھ اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. زندگی کچھ اور شے ہے, علم ہے کچھ اور شے. زندگی سوزے جگر, علم ہے سوزے دماغ. کچھ میں زیادہ لبِ کشائی نہ کروں گا, ٹائم کی کمی ہے. کچھ ضروری سوچنائیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو NEP 2020 کے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں کیسا ریلیشن ہونا چاہیے, ایک فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. ایک ٹیچر جب اپنے چھوٹے بچے کو پڑھاتا ہے, جو بچہ جب گھر سے 2 سال 3 سال کے بعد اسکول کے لیے آتا ہے, اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے. کس طرح سے اس کو تربیت دینی ہے, اچھی تربیت دینی ہے, اس کو تراشنا ہے, وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہے. بہرحال میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, ایک پینسل اور اریزر کی. پینسل ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہے, ایک اریزر اور ماں باپ. اسٹوڈنٹ پینسل غلطی کرتی ہے تو اریزر اس کو مٹاتا ہے. پینسل غلطی کرتی ہے, پینسل سے مراد اسٹوڈنٹ, اریزر ماں باپ, استاد. اس طرح سے جب کوئی پینسل اچھا کام کرتی ہے تو بچے کا نام روشن ہوتا ہے, استاد کا نام روشن ہوتا ہے. لیکن اس کی کامیابی کے پیچھے وہ ربڑ کتنا گھسا ہوا ہے وہ دیکھنا ہے, استادوں کی محنت کو دیکھنا ہے, اپنے والدین کی محنت دیکھنا ہے. اس لیے میں اسٹیج پہ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کی قدر کریں. اس کے بعد فاؤنڈیشن سٹون کا جو مسئلہ, فاؤنڈیشن کلاسز, نرسری, UKG, LKG, یہی ہے بنیاد. آج کل کے والدین فکر مند کب ہوتے ہیں؟ جب اس کا بچہ 11th-12th میں پڑھتا ہے. لیکن فکر مند ہونا, فاؤنڈیشن, جب ایک انسان کی فاؤنڈیشن صحیح ہو وہ دنیا, وہ آسمانوں کو چھوئے گا. ایک مکان کی ایگزامپل دوں, اگر ایک مکان کی جو بیس کمزور ہو, اگر اس کو 3 چھت 4 چھت چڑھائیں وہ مضبوط کبھی بھی گر سکتی ہے. اس لیے بیس کو بنانا ہے, بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے اس کی بیس بنے. بہرحال زیادہ لبِ کشائی نہ کرتے ہوئے میں ایجوکیشن ریلیٹڈ سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا جو مجھے دیکھنے کو ملا. میں وقتاً فوقتاً اس انسٹیٹیوٹ میں آتا رہتا ہوں. یہاں کے اساتذہ کرام کی جتنی بھی تعریف کرے اتنی کم ہے. ان کے نام ذرا غور کیجئے, اساتذہ کرام کے نام ایک شہر جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک, ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. یہ اساتذہ کرام, یہ عروجوں کو چھونے والے یہ اساتذہ کرام. اور یہاں مجھے دیکھنے کو ملا یہاں آل راؤنڈ ایجوکیشن ملتی ہے. جو کنسیپٹ گاندھی جی کا تھا, ایجوکیشن از دا موڈیفیکیشن آف بیہیویئر, یہاں ڈیبیٹ, سمپوزیم, سیمینار, ہر طرح کی ایجوکیشن یہاں بچوں کو ملتی ہے. زیادہ نہ کہتے ہوئے کیونکہ وقت کی قلت ہے, کچھ اور ضروری باتیں میں آپ کے سامنے تھوڑے 1 منٹ کے لیے کہنا چاہوں گا. ایک بچوں کو تھوڑا سا بچے اس پہ غور کریں. اگر آپ کے پاس گھر میں ایک سائڈ سے موبائل دیا جائے گا, ایک سائڈ سے بک دی جائے گی, تو بچوں موبائل کو چھوڑ کر بک کو پریفر کرنا ہے. ایک ہاتھ میں بک, دوسرے ہاتھ, 2 ہاتھ ہیں آپ کے پاس, ایک ہاتھ میں کتاب پکڑو, دوسرے ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ پکڑو. دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. یہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج یہ جو ننھے منھے بچے کل اس دیش کے سپاہی, کل اس دیش کے سائنٹسٹ, اس دیش کے پولیٹیشین, ٹیچر, پروفیسر, مطلب ہر ایک فیلڈ میں جانے والے ہیں. کیونکہ اب استاد سے میں گزارش کرنا چاہوں گا ان کو تراشنا ہے,
क्वालिटी एजुकेशन देनी है, रट्टा नहीं लगवाना है, नंबर के पीछे मत जाओ। अभी कुछ देर में आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कुछ लोगों को मायूसी होगी, ऐसे मत जाओ, नंबरों पे मत जाओ, पोजीशनों पे मत जाओ। उसको क्वालिटी स्किल डेवलप करवाने हैं बच्चों के स्किल डेवलप करवाने। स्किल कैसे डेवलप हो, बच्चे की तालीम से तहजीब का पता चलता है। जब एक बच्चा रास्ते पे चलता है, उसकी तहजीब वो स्किल है। जब एक वालिदैन अपने बच्चे को कुछ बोलेगा, कोई उस्ताद बच्चे को बोलेगा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन दो, वो बच्चा जब कोई चीज प्रेजेंट करे, वो स्किल है, वो डेवलप करना बच्चों को। रट्टा नहीं चलता इस दौर में, इस दौर में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, लास्ट पे मैं यही कहना चाहूंगा, उस्तादों के नाम कुछ अशार कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त किल्लत होने की वजह से उस्ताद हूं, मुझे इस पे मलाल थोड़ी। गौर से कीजिए उस्ताद-ए किराम, आपके कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं वक्त की, क्योंकि जब एक माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ता है, मतलब एक उस्ताद-ए किराम की जिम्मेवारियां, वो नौजवान हमारी बच्चियां, वो इस एतबार से बच्चे को, अपनी बच्ची को उस्ताद-ए किराम के हवाले करता है। अब उस्ताद-ए किराम की बहुत जरूरत है। उस्ताद हूं, मुझे उस पे कमाल थोड़ी, उस्ताद हूं, मुझे इस पे मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है बच्चे का मुस्तकबिल संवारना। एक बड़े क्लासों को पढ़ाना आसान है, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, जब बच्चा स्कूल में आता है तरह तरह की मुसीबतें आती, कोई रोता है, वो वही उस्ताद जानता है जो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग करता है। बड़े बच्चों को थारे उस्ताद पढ़ाता है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मनोवर कर दूं। जर्रे का खाक का मनोवर कौन है? ये बच्चे। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मनोवर कर दूं, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। उस्ताद किराम, ये काम कोई मामूली काम नहीं है। लास्ट पे मेरे भाई अख्तर हुसैन काजी साहब का एक शेर मुझे याद आया। उनके उस्ताद किराम के नाम एक शेर, बेपरों को नई उड़ान देता है, बेपरों को नई उड़ान देता है, बेजबानों को नई जबान देता है, मुसाफिरों को मंजिल का निशान देता है, ढूंढने वालों को आसमान देता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।